والإحسان واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین گرامی قدر، مسجد میں نکاح کی جو سب سے بڑی گردوغایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نکاح میں سب سے کم تکلف ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بار ہموش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نکاح میں سب سے کم تکلف ہو اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے. ہم چاہتے تو یہ ہے کہ ہمارے نکاحوں میں برکت ہو، لیکن ہم تکلفات کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. شادی ہال کے اندر 17 لاکھ کا کھانا لگوایا. رسول اللہ نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم تکلف ہے اور سب سے بابرکت بھی وہ ہے. چاہتے برکت ہیں لیکن تکلفات زیادہ ہیں. تو مسجد میں نکاح کی جو ایک گردوغایت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے جس میں سب سے کم تکلف ہوتا ہے. مسجد میں کیا ہوگا، ابھی یونس صاحب پیسے بچانے کے لیے مٹھائی کھلا دیں گے اور چند آپ کو چیزیں دعا دے دی جائیں گی. تو یہ سب سے کم تکلف ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر صحیح عمل بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے موقع کے اوپر جن آیات مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رسول اللہ کا سنت طریقہ یہ تھا کہ وہ انہی آیات کی تلاوت کیا کرتے ہمیشہ. تو نکاح کے موقع کے اوپر ان آیات کی تلاوت کا ایک خاص مقصد اور غرض و غایت ہے، جو مختصر یہ ہے کہ پہلی آیت کے اندر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، نکاح کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ. تمہیں ایک باپ آدم ایک ماں حوا سے پیدا کیا گیا. تم میں سے کسی کا قبیلہ، کنبہ، برادری دوسرے سے افضل کوئی نہیں ہے. یہ صرف شناخت کے لیے ہے. اصل میں باپ آدم ہے، اصل میں ماں حوا ہے. سب انسان ہونے کے ناطے نسب کے اعتبار سے برابر ہے. کوئی بندہ یہ سمجھے میں شیخ ہوں، میں چودھری ہوں، میں جٹ ہوں، میرا نسب اعلیٰ ہے، اللہ کی قسم وہ اس کی سوچ پست ہے. اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتی. اعلیٰ نسب آدم کے سارے بیٹے، سارے حوا کے بیٹے. کوئی ایسا ہے جو آدم کا نام، تو نسب تو ایک ہی ہے، ایک ہی نسب کے ہے، تو ایک جیسا نسب ہے. ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے متقی زیادہ ہے اس کی زیادہ تعظیم ہونی چاہیے، اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے. جو نیک زیادہ ہے اس کی قدر و منزلت زیادہ ہی ہونی چاہیے. دوسری آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نکاح کو ایڈریس کیا بنیادی طور پہ. قولوا قولا سدیدا، نکاح کے موقع کے اوپر سچی بات کرو. سچی بات کیا ہے؟ عبداللہ کی کمائی اتنی ہے، بیٹی کے اوپر اتنی ہے. اگر یہ جھوٹ آج بولو گے تو نکاح تو ہو جائے گا، برکت نہیں ہوگی. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے معاملات اللہ درست کرے گا. اگر سچ بول کے نکاح کرو گے تو معاملات اللہ درست کر دے گا. صحیح کمائی بتاؤ، صحیح عمر بتاؤ، کوئی عیب چھوڑو نہ، کوئی خامی چھوڑو نہ. ایک حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے غیبت کرنا اسلام میں حرام ہے، لیکن نکاح کا ایک ایسا موقع کہ اگر کوئی آپ سے کسی کے بارے میں پوچھے اور آپ کے ذہن میں اور آپ کے علم میں اس کی کوئی برائی ہو تو وہ بتلانی ہے. عمومی طور پہ نہیں بتلانی، عمومی طور پہ غیبت حرام ہے، لیکن نکاح کے لیے کوئی پوچھے تو اس کو بتانا ہاں بھائی اس کا مزاج ایسا ہے، پہلے سوچ لیجیے اس کے اندر یہ عیب ہے. نکاح کے موقع پر بتلا دینا چاہیے. اور یہ نکاح ہی کے وقت کے لیے اجازت ہے. یا دوسری جو اجازت ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کے شر سے بچانا مطلوب اور مقصود ہے. پھر تیسری آیت کے اندر ایک نیک کنبے اور قبیلے کی جو مارگ میں وجود میں آتا ہے، میاں بیوی ایک الگ خاندان ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے. اب آپ دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا اور موت تک اس اسلام کے اوپر قائم رہنا اور اس ایمان کے اوپر قائم رہنا اور اپنے بچوں کی اس کے ذریعے تربیت کرنا. میں اپنے بھائی عبداللہ بن محمد یونس سے پوچھتا ہوں کہ میں آپ کا نکاح کائنات فاطمہ بنت مرزا طاہر اقبال روبرو گواہان کا اجازت ولی کے بعوض حق مہر 1 تولہ سونا جو تقریباً 2 لاکھ روپے مؤجل کے طور پہ کرتا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ ایک بات کی وضاحت کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اٹھ کے دلہن کے پاس پوچھتے نہیں گئے، اجازت دینے نہیں گئے. یہ بھی عادت بد ہمارے معاشرے کی ہے. وہ بیٹیاں کہ جو پردہ دار ہیں، وہ بیٹیاں جو حیادار ہیں، شرم والی ہیں، اس وقت ان کو میک اپ کر کے سجا کر مولوی کو اس کے پاس لے کے جایا جاتا ہے. بھائی تو پوچھ لے. مولوی نے پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ ان کا ولی موجود ہے.
ولی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اس کی نمائندگی کر رہا ہے اور اس کی اجازت اس کی اجازت ہے. انہوں نے ان کا پوچھنا اپنی بیٹی سے ضروری تھا نکاح کرنے سے قبل. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں عادت ہے نا مولوی کو دلہن کے پاس لے کے جانا, اس کے اوپر بھی آپ نے ضرب کو لگانا ہے. اور دوسری جو عادت ہے نکاح کے موقع کے اوپر قبول ہے, ایک دفعہ پوچھا پھر پوچھا پھر پوچھا, یہ کہاں پہ ہے؟ یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرت کی عرف میں آ گیا. اور اس معاشرت کی عرف کا تعلق طلاق کے ساتھ ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں اگر طلاق 3 دفعہ تو قبول بھی 3 دفعہ, یہ بات درست نہیں ہے. اگر عبداللہ بیٹے نے ایک دفعہ میں نے پوچھا آپ کو قبول ہے تو دوسری دفعہ پوچھوں گا تو کہے گا نہیں قبول. یہ عام فہم بات ہے. تو سنت کے مطابق ایک دفعہ پوچھنا چاہیے. اور مولوی اور نکاح ہاں تو دلہن کے پاس کبھی لے کے نہیں جانا چاہیے, دلہن کے ولی کی اجازت ہونی چاہیے, اور اس کی ولی کی طرف سے جو اجازت ہے وہ کافی ہے. آخر میں اس نکاح کے ایجاب قبول کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے اس کے مطابق کوشش کریں گے, دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم. اے اللہ نکاح کی اس تقریب کے اوپر خیر و برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ نکاح کی اس تقریب میں خیر و برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ یہ نکاح جس نیت سے مسجد میں کیا گیا یا اللہ اس نیت اور ان مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ یہ نکاح دونوں خاندانوں کے مابین عزت میں اضافے کا سبب بنا, محبت میں اضافے کا سبب بنا, الفت میں اضافے کا سبب بنا. یا اللہ یہ نکاح دونوں خاندانوں کے لیے باعث عزت بنا, باعث افتخار بنا, باعث شرف بنا. یا اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے نئے جوڑے کو وہی آپ کے سامنے پیش کرتے. یا اللہ اس نکاح کے نتیجے میں دونوں کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما. یا اللہ ایسی اولاد نصیب فرما جو امت کے لیے نفع مند ہو. یا اللہ ان کا جمع ہونا بابرکت فرما, اور اس جمع ہونے کے نتیجے میں اولاد بابرکت عطا فرما. یا اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو امت کے لیے نفع مند ہو, جو امت کے لیے فائدہ مند ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.